جو ہماری پریپریشن ہونی چاہیے ڈیزاسٹر کے حوالے سے نارملی بہت انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے اس ڈیزاسٹر کے ساتھ، آپ نے ایموشنلی کیسے کوپ کرنا ہے، اس چیز کی تیاری ہم کبھی کسی لیول پہ نہیں کرتے. ایمرجنسی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی کے دوران نہیں ہوتی، ایمرجنسی پریپریشن پیس ٹائم میں ہوتی ہے. جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں جو ایک چیز ریلیکس کرنے کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ ہے کہ لمیٹیڈ انفارمیشن. جتنا زیادہ آپ انفارمیشن کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوں گے، لوگوں کے انزائٹی بھی ہوگی، اسٹریس بھی ہوگا، پریویس ٹراما ہے تو PTSD بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ٹریگر کریں گی نا. جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آپ کے پاس ہوں، ویسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ڈپریشن، انگزائٹی اور PTSD یہ 3 الگ الگ بیماریاں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ماحول کو خراب کیا تو ہماری کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری اپنی حکومت کی ذمہ داری، ہمارے اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. You have been part of Rosen for a long time, but درمیان میں گیپ بھی آپ کا رہا ہے رائٹ؟ تو اس ٹائم پہ آپ کہاں گئی تھی؟ سو بیسکلی میں روزن بالکل انیشیل ایئرس میں روزن کے ساتھ تھی، پھر میں نے روزن چھوڑا آئی تھنک 2003 میں. دین آئی جوائن سیو دا چلڈرن UK، اس وقت ہوتا تھا. کچھ سال وہاں پہ کام کیا، دین پھر بچے ہو گئے تو آئی واز جسٹ ورکنگ پارٹ ٹائم ایز اے ٹریننگ کنسلٹنٹ. تو پھر بہت سے آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے ٹریننگ کنسلٹنٹ کام کیا. پھر باہر چلے گئے، وہاں پہ دوبارہ ماسٹرز کیا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ان جینڈر میں. اچھا، کہاں سے؟ یونیورسٹی آف میلبرن سے. اچھا، آسٹریلیا سے. اور پھر واپس آ کے پھر روزن کو جوائن کیا، تب سے اب تک. اچھا، لانگ ٹائم. اور آپ نے یو مائٹ ہیو سین انسیپشن فیز شروع کے بہت سارا ٹائم جو ہے پروگریس بھی بہت ساری دیکھی ہوگی. واپس آ کے تو 1 سال تک تو میں یہ کہتی تھی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور پیپل ور ایکچولی اسٹارٹڈ گیٹنگ انوائڈ بائی می سیئنگ کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا. اور ماریا واز شی پارٹ آف دی آرگنائزیشن؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھی جب میں نے روزن جوائن کیا تھا، وہ ادھر ہی تھی جب میں نے چھوڑا تھا. اینڈ شی ریسنٹلی آئی تھنک لائک لیفٹ ٹو UK. ان کو ہو گئے 2-3 سال ہو گئے. پھر انہوں نے PhD کیا، پھر اب پوسٹ ڈاک کیا، پھر اب وہ پڑھا رہی ہیں. پرائمریلی تو جو ڈاکٹر امرین ہیں وہی شی از دا فاؤنڈر. شی از دا فاؤنڈر. اٹس امیزنگ اسٹوری. شی از دا فاؤنڈر. پھر یہ ہم چھوٹی سی آرگنائزیشن کے طور پہ شروع کیا تھا F8 4 میں، اور جب میں نے جوائن کیا تھا. ریسنٹلی وٹ آئی ہیو ڈسکورڈ از کہ مجھے دن میں کوئی کم از کم 20-25 کالس تو آتی ہیں، تو اگر میں ڈیوریشن اس کا ہر کال کا 10 منٹ بھی لگاؤں تو دیٹس لائک اے لاٹ آف ٹائم دیٹ آئی اسپینڈ آن لسننگ کالس. پھر اسی طرح جو میسیجز ہیں وہ اس کا بھی اگر آپ ٹائم نکالیں کہ میسیجز آپ پڑھ رہے ہیں پھر آپ رسپونڈ کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی، تو دیٹ از مے بی 40 to 50% آف مائی ڈے. تو ناؤ وٹ آئی ریئلائز کہ اف آئی ایم ڈوئنگ اینی ڈیپ ورک تو میں موبائل اب بند کر دیتا ہوں، نو میٹر واٹ. 2-3 گھنٹے کے گیپ سے اگر کسی کو بہت ارجنسی میں بات کرنی ہے، تھنگز آر گوئنگ ٹو بی فائن، اینڈ اسپیشلی اف اٹس ریگارڈنگ ورک. یہ بہتر طریقہ ہے، اس لیے کہ ایون اگر آپ سائلنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ جب بجتا ہے آپ کی ٹینشن جاتی ہے. اینڈ دین دیر از اندر سارٹ آف اچھا کس کی کال تھی، کیا تھا، کسی کا پتہ بھی اچھا کوئی امپورٹنٹ چیز نہ ہو، سو وہ آپ کی ٹینشن جاتی ہے. جتنی دیر میں وہ واپس آتی ہے وہ آپ کا سارا فلو ٹوٹ جاتا ہے. سو بہتر ہے کہ آپ اس کو بند کریں تاکہ آپ اگر آپ ڈیپ ورک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تاکہ پھر آپ کٹ جائے کچھ دیر کے لیے سوشل انٹریکشن سے، تاکہ وہ اس لیے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کا ٹائم جا رہا ہے یا میسج جا رہا ہے، آپ کی جو اٹینشن جا رہی ہے اور پھر جو واپس آتی ہے واپس لانے میں پھر آپ کو اتنا ہی ٹائم اور لگ جاتا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لائک اف آئی ایم ورکنگ آن سم تھنگ اینڈ اف آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اور مجھے اگر کسی نے انٹرپٹ کر دیا ایون بات کر کے بھی، مجھے بعد میں بھول ہی جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو وہ اسپیشلی جب آپ کا کام اگر ایسا ہے کہ جس میں آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے تو اس میں اگر بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے، اور وہی بات ہے کہ جو کام کمپلیٹ ڈیپ فوکس کے ساتھ آپ نے 2 گھنٹے میں کرنا ہے، ایگزیکٹلی، اور اگر آپ موبائل بھی آن رکھیں، باقی آپ کی ڈسٹریکشنز بھی ہوں، تو وہ آپ کا پورا دن لگ جائے گا. آپ کا انالیٹک موڈ آن ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کچھ ڈیپلی اس کے اوپر جاتے نہیں. میں نے اپنے آفس میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگانا شروع کیا جب میں کوئی ایسا کام کر رہی تھی، اور اسٹاف آتا تھا ڈو ناٹ ڈسٹرب دے کے واپس چلے جاتا، تو واپس جا کے بیل کرتا، میسج کرتا پلیز ہمیں یہ بات کرنی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں، بات تو ادھر ہی آ جائے گی. اینڈ اسپیشلی آئی تھنک کہ جب آفیسز میں وین دیر آر لائک یو نو لارج ٹیمز، اور پھر ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہے کہ آپ نے 9 to 5 کے اندر آپ نے کام کرنا ہے، اس کے اندر بہت سارا
क्रिएटिव वर्क भी है, उसके अंदर आपका बहुत सारा स्ट्रेटेजिक वर्क भी है, स्पेशली द काइंड ऑफ पोजीशन यू आर इनटू. तो बड़ा मुश्किल काम है. आप फोकस भी रखें, सबसे बातें भी करें, मैसेजेस के जवाब भी दें, कॉल्स के जवाब भी दें. इट्स वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. वहाँ तक पॉइंट आया कि एक दो दफ़ा मुझे कोई काम करना था तो फिर मैंने लीव ली. अच्छा. और मैं कहा जो मैं लीव ले रही हूँ तो मुझे कोई ऑफिशियल कॉल ना आए. और फिर लीव लेके मैंने काम ऑफिस का ही किया. लेकिन मैंने कम से कम ये हुआ कि फिर किसी ने मुझे कॉल नहीं की. और फिर वो लेकिन इट्स फैसिनेटिंग कि किस तरह से लाइक वर्क डायनामिक्स आर आल्सो चेंजिंग. और कोविड के बाद से मेरे ख्याल से थोड़ा सा एवरीवन रियलाइज्ड कि वी कैन बी as productive, if not less, remotely as well. Exactly. Or sometimes maybe more productive. Sometimes more productive. I mean, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि sometimes I like if I am working remotely, I am definitely working longer. वही ना. हाँ, इसलिए कि जितना आपका टाइम कम्यूट पे जाता है, you are actually putting that time on your work. Absolutely. And which is why like I think कि वो जो commute का time है, अगर कुछ नहीं on average मेरे ख्याल से everyone travels 30 minutes each side. Especially रोजन का ऑफिस तो बहुत ही दूर है. 1 hour each side. 1 hour in your case. 2.5 hour in total. Yeah, that's like a long commute. And उसमें then you add the time that you require to get ready. Yeah. नहीं, मैंने तो बहुत दफ़ा बहस की है अपने ऑफिस वालों के साथ. और हमने फ्राइडे फिर काफ़ी जिसे कहते हैं लड़ झगड़ के फिर हमने करवाया इसको वर्क फ्रॉम होम. इसलिए कि लाइक कुछ टाइम आपको चाहिए 4 दिन ऑफिस में, इसके बाद आपको 1 दिन कम से कम चाहिए कुछ ऐसा काम निकालने के लिए जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है. I also calculated once कि when I was in Lahore, तो my office was about 45 minutes drive away on a good day. And when I calculated, तो I had a number कि these many years of my life I may end up spending in the commute on the go. ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से आते हुए. So I'm lucky enough now कि I don't have to go too far now. That's what like kind of arrangement that I have now. लेकिन I think that can be done. And just imagine that time is money, right? Yeah. So if you put that productive hours in पैसों की फॉर्म में, so that's a huge burden on the economy. Yeah, of course. और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जेंडर का भी बहुत इम्पैक्ट है. फीमेल आर मोर प्रोन टू कि आप वर्क फ्रॉम होम करें. मैंने देखा है कि हमें आदमियों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है इस चीज़ के लिए. एंड दे आर मोर कि चलिए आप ऑफिस में आए, ऑफिस में आके काम करें. एंड आई विल ऑलवेज लाइक आपके लिए आसान इसलिए कि आप सुबह उठेंगे, ऑफिस आ जाएंगे. खातून सुबह उठेगी, वो 4 काम और भी देखेगी, इसके बाद फिर ऑफिस आएगी, वापस जाके भी देखेगी. सो आपके लिए तो है कि लाइक घर में बच्चे चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हो रहा है, मेहमान आ गए, आप उठेंगे, ऑफिस आ जाएंगे, यू विल हैव योर ओन स्पेस देयर. लेकिन इट्स डिफरेंट फॉर द females. No, it's different because they're also responsible to feed the children, so they have to take care of the household as a caregiver. If there are elders at घर में हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना. और जो ज़्यादातर जेंडर रोल्स की अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जो रोल्स हैं वो ख़वातीन उसको कर रही होती हैं. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फॉर वर्किंग वुमेन ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्होंने घर का भी ख्याल रखना है, उन्होंने ऑफिस का काम भी करना. और स्पेशली ख़वातीन का घर पे बैठ के, वैसे भी ख़वातीन के काम को काम नहीं समझा जाता, लेकिन घर पे बैठ के करने वाले काम को तो बिल्कुल नहीं समझा जाता. मतलब इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम. मेरी फैमिली इज़ ऑलवेज से अच्छा फ्राइडे को तुम छुट्टी पे हो ना. फ्राइडे में मैं छुट्टी पे नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं घर ऑफकोर्स घर से काम कर रही हूँ. सो दे एवरीवन लाइक इन अच्छा घर पे है, जिसका मतलब है कि लाइक यू आर नॉट वर्किंग. थोड़ा सा वैसे लाइक एवरीवन एक्सपीरियंस्ड इट ड्यूरिंग कोविड एज वेल. कि मुझे लगता है कि लाइक मेरे केस में भी ऐसी होता था कि अगर इफ़ माई मदर वुड सी मी, ठीक है, तो शी वुड बी लाइक अच्छा ठीक है कोई ग्रोसरी लाने वाली है, राइट. सो शी वुड नो कि अच्छा ठीक है इफ आई. और वो डीप वर्क की अगर हम बात करें, सो लाइक आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स प्ले करते हैं टू मेक इट मोर अनप्रोडक्टिव इन सम सेंस. 2022 में जब जो सैलाब आया उसमें हमारी 1/3 जो पॉपुलेशन है वो इट वाज अंडर वाटर. और उसमें आपने बहुत सारा देखा होगा कि ना सिर्फ जो नुकसान है इस कुदरती आफत का वो लोगों के माल पे, जान पे है, बल्कि उसके ऊपर जो सोशल सपोर्ट के हवाले से भी ज़हनी जो दबाव होता है और जो ज़हनी ट्रॉमा होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका असर होता है. तो इसके ऊपर कुछ बताइए. अच्छा, डिज़ास्टर खैर जब भी आता है उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं इमोशनली, मेंटली,
وہ بہت ملتے جلتے تقریباً ہر ڈیزاسٹر میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بہت سارے ڈیزاسٹر سے کبھی کچھ سیکھا نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی مطلب اتنے بیک ٹو بیک ڈیزاسٹر آئے ہیں, تو آج مطلب جو ہماری پریپریشن ہونی چاہیے ڈیزاسٹر کے حوالے سے وہ نارملی بہت انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اچھا کیمپس کیسے بننے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا گھر کس جگہ پہ بننے ہیں, کس جگہ پہ نہیں بننے ہیں, تو وہ والی چیزیں ہم بہت دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے اس ڈیزاسٹر کے ساتھ, آپ نے ایموشنلی کیسے کوپ کرنا ہے, وہ والی چیزیں, اس چیز کی تیاری ہم کبھی کسی لیول پہ نہیں کرتے. تو چاہے وہ 2005 کا ارتھ کوئک ہو, چاہے بعد میں جو فلڈس ہیں 2010 میں وہ ہو, 2022 یا 23 میں جو بھی آئے ہیں, جو ابھی آ رہے ہیں. سو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پیٹرنس وہی آپ کو نظر آتے ہیں. سو پیپل ور ناٹ پریپیئرڈ, پیپل ور ناٹ ریڈی فار دیٹ, اس کے لیے تیار تھے نہیں. اور جب وہ آیا سیلاب تو ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے جو جتنے بھی ایموشنل شاکس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جس میں ایموشنل شاک ہے, جس میں ڈسٹریس ہے, جس میں ظاہر گریونگ کا ایک پورا ایک پروسیس ہے, جس میں لوگ لاسٹ فیل کرتے ہیں, جس میں لوگ اداس بھی ہوتے ہیں, جس میں لوگ گریونگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی بچھڑی ہوئی چیزوں کے اوپر, اپنی لاسٹ ہوئی ہوئی چیزوں کے اوپر. سو وہ سارا کا سارا پروسیس ہمیشہ جو ہے وہ ہر دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی کوشش بہت ہوتی ہے اب, اس لیے کہ آہستہ 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 سائیکو سوشل کے اوپر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں اویئرنیس بڑھنا شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دیکھیں تو ابھی بھی بہت جسے کہتے ہیں وہ ضرورت ہے. سو ایون 2022 کے فلڈس میں بھی جو چیزیں ہم نے دیکھی جس کے تو زیادہ تر جو فوکس تھا دیٹ واز آن انفراسٹرکچر, کیمپس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر. لیکن جو سائیکو سوشل کے اوپر جو تھا فوکس وہ اس وقت بھی کم تھا اور ابھی بھی کم ہے. اس پہ کام کرنے کے بھی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کی بہت اسٹیجز ہوتی ہیں. تو پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے ہمارا سارا جو ریلیف کا کام ہے اس پہلی اسٹیج کے اوپر فوکس کرتا ہے, جہاں پہ آپ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی آپ فوری ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, فوڈ کے تھرو, شیلٹر کے تھرو, ان کو ڈسپلیسمنٹ کے تھرو, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ ان کی فوری ریکوری والی جو نیڈس ہیں ان کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم اس سے آگے نہیں سوچتے. ہم جو نیکسٹ والی جو فیز ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ والی فیز جو ہے وہاں پر نہیں جاتے. اگر وہاں پر جاتے بھی ہیں تو ہماری جو فوکس رہتا ہے وہ پھر دوبارہ انفراسٹرکچر کی چیزوں کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر رہتا ہے. وہ ایموشنل نیڈس کو ٹچ کرنے کے حوالے سے نہیں رہتا. اور جب ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں, اس پورے فیز سے باہر نکل آتے ہیں, اس کو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اتنے پریپیئرڈ ہوں کہ دوبارہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو آپ اس کو فیس کر سکیں. اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو یا اپنی پاپولیشن کو تیار نہیں کرتے. اور پھر یہ ہوتا ہے دوبارہ وہی سچویشن آتی ہے, پھر دوبارہ آپ اسی چیز سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بات کی جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا, آئی تھنک 8 اکتوبر کو اس کی ڈیٹ تھی, تو تقریباً 20 سال اس کو ہو گئے آج. سو ریسنٹلی بھی میرے بہت سارے جو ایسے جاننے والے ہیں جو کہ اس زلزلے میں سے گزرے اور وہ ان ایریاز سے میں موجود تھے جہاں پر اس کا زیادہ اثر آیا, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس ٹراما میں سے, اس صدمے میں سے ابھی بھی نہیں نکل سکے. تو آپ کے بھی ایکسپیرینسز میں کچھ ایسی چیزیں رہی ہیں؟ بالکل ایسی چیزیں ہیں, اس لیے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کی ریکوری کی نیڈس تو فوراً فلفل ہو جاتی ہیں. بہت سارے آرگنائزیشن آگے بڑھتی ہیں, لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں, لوگوں میں دینے کا جذبہ بہت ہوتا ہے, تو وہ بہت چیزیں دیتے بھی ہیں, ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں چونکہ اس چیز کو اس پہ بات نہیں کی جاتی, اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. اور نارملی اگر آپ نے دیکھا ہو ڈیزاسٹر کے دوران جب لوگ ہیلپ کے لیے آتے ہیں یا کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یا اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, جو ایک جنرل رسپانس ہماری طرف سے یا کمیونٹی کی طرف سے جاتا ہے, کہتا ہے اچھا ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کرو, تم اس پہ بات نہ کرو, اس پہ زیادہ سوچو مت, اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ سوچو گے نہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگ اپنی اس تکلیف کو پروسیس نہیں کر پاتے, اس چیز کو پوری طریقے سے بیان بھی نہیں کر پاتے, ایکسپیرینس بھی نہیں کر پاتے اور پروسیس نہیں کرتے, اور کہیں اس فیلنگس کو کلوز نہیں کر پاتے. اور جب کلوز نہیں کر پاتے تو وہ چیز ظاہر ہے واپس آتی ہے, وہ کبھی نائٹ میئرس کی شکل میں, کبھی PTSD کی شکل میں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس آتی ہے. اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ بہت سالوں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس لوگ آئے ہیں اینڈ اور جب انہوں نے بات کرنے شروع کی ہے تو ان کی انزائٹی ساری جڑی ہوئی تھی اسی حادثے سے اور 2005 کے ارتھ کوئک کے ساتھ. اس لیے کہ وہ چیز جو اس وقت ایڈریس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ایڈریس اس وقت, اور پھر وہ ظاہر ان کے اندر رہی, وہ بار بار جو ہے ان کی پرسنالٹی میں نظر آتی رہی. بالکل صحیح. اور جو سیلاب 2022 کا بھی اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ ایسے ہی اثرات ہوں گے نا, کیونکہ بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے فیملی ممبرز جو ہیں ان کو کھو دیا اس دوران, یا کوئی پرماننٹ کسی کو نقصان ہو گیا. تو جنہوں نے وہ سارے ان حالات میں سے وہ گزرے ہیں تو وہ اثرات ابھی بھی ان کے اوپر ہوں گے, اور اگر اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے یا اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تو وہ ایک اس کا اثر
نہ صرف ان کی زندگی تک رہے گا بٹ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 3 جنریشنز تک جو ہے وہ ٹراما رہتا ہے. World War II کے بعد کے جو سروائیورز تھے تو اس کا بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ 3 جنریشنز تک اس کا وہ ٹراما جو ہے وہ رہا ہے. تو اسی طرح جو یہ بھی قدرتی آفات ہیں ان کا اثر جو ہے وہ آگے جنریشنز تک رہتا ہے. آگے جنریشنز تک، اس لیے کہ آپ کا پورا بیہیویئر پیٹرن بدلتا ہے نا. جو بھی اس کو فیس کرتا ہے وہ اس کا پوری جس کہتے ہیں تھنکنگ، اس کا تھاٹ پیٹرن، اس کا بیہیویئر پیٹرن اس کے اکارڈنگلی بدلتا ہے. اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے ان چیزوں کو تو پھر وہ انزائٹی، وہ ساری ٹینشن، وہ سارا اسٹریس آپ کے اندر رہتا ہے اور وہ پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایگزیبٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہوتا ہے اپنی کسی عادت کے تحت، اپنی کسی پیٹرن کے تحت. اور وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں آپ اس سے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ ٹراما جو ہے وہ تھرو جنریشنز جو ہے وہ آگے جاتا ہے. رائٹ. اور عام طور پہ جو اس طرح کی قدرتی آفات ہوتے ہیں اس میں جو بچے ہوتے ہیں یا جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہیں یا جو جس طرح معذور لوگ ہیں، وہ زیادہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں. Exactly. تو بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات اگر کریں تو بچے کس طرح سے سیلاب کے اس طرح، کیونکہ آج کل سیلاب کے اوپر ہی ہم فوکس کریں، تو سیلاب میں کس طرح سے وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی گروپ جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوگا کسی بھی ڈیزاسٹر سے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ دیٹ گروپ از کیپیبل، کہ وہ کتنا کوپ کر سکتا ہے، وہ کتنا اس قابل ہے کہ وہ اس حادثے سے نمٹ کیسے سکتا ہے. آپ نے کہا جی جیسے معذور افراد ہیں، جیسے بہت جگہوں پہ خواتین بھی ہیں، اسی طرح سے بچے بھی ہیں، جو کہ ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ٹو ڈیل ود دیٹ ڈیزاسٹر، کہ اس حادثے سے یا اس سانحے سے نمٹنے کے لیے. تو ان کا سارا جو سسٹم ہے، ان کا کوپنگ سسٹم کس طریقے سے ہے، وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، بچوں کے معاملات میں بہت ساری چیزیں فیکٹر کرتی ہیں. سو بڑے، آپ کسی مثال کے طور پہ جو ایڈلٹس ہیں، جو بڑے ہیں، جب کسی بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ڈپریشن سے بھی گزریں گے، وہ پریشانی سے بھی گزریں گے، وہ وری سے بھی گزریں گے. بچوں کے ساتھ ڈبل مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ خود ایکسپوز ہوتے ہیں ڈیزاسٹر سے، انسیف سچویشن سے. ڈسپلیسمنٹ کے دوران بچے بہت دفعہ گم بھی جاتے ہیں. آپ کیمپس میں جاتے ہیں، بچے بہت دفعہ وہاں پہ بھی کچھ انسیف سچویشن کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بچے، بہت دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ان پورے حادثات کے دوران، پورے ڈیزاسٹرس کے دوران بہت دفعہ بچے جو گم گئے ہیں ان کے پاس کانٹیکٹ ڈیٹیلس نہیں تھی ٹو گو بیک ٹو دیئر فیملیز، اور ایک بڑا لمبا عرصہ لگا ان کو اپنی فیملیز کے ساتھ دوبارہ جڑنے کے لیے. آئی ریممبر اے کیس ان 2005 ارتھ کوئک، جہاں پہ ایک بچی جو تھی وہ کافی عرصے اپنی فیملی سے لگ رہی، اینڈ شی واز ناٹ، وہ اس قابل نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اپنے بارے میں ڈیٹیل کسی کو بتا سکتی. اور جو اس کے آس پاس سروس پرووائڈرس تھے، دے تھاٹ کہ یہ شاید ٹراما کا اثر ہے، یہ ڈیزاسٹر کا اثر ہے. انٹل اینڈ لیس ایک سروس پرووائڈر جو تھوڑا بہت جانتی تھی سائیکالوجی کو، اینڈ شی سیڈ کہ شی از ناٹ، اس کا تھوڑا ڈیولپمنٹل پرابلم ہے، اس کو تھوڑا مینٹل ریٹارڈیشن کا پرابلم ہے، اینڈ دیٹ از وائی شی از ناٹ کیپیبل ٹو ٹیل یو. اور پھر اس نے اس کے ساتھ سیشنز کیے، اور سیشن کے درمیان اس نے اپنے کچھ نام بولنے شروع کیے. وہ نام نوٹ کیے گئے اور پھر ان کو میچ کیا گیا، اینڈ دین شی واز اے، مطلب اس کو پھر فیملی کے ساتھ ملایا گیا. سو لائک وہ مطلب ضروری نہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی فیملی کے نام بتا سکتے ہوں. ان میں سے بہت سارے چھوٹے بچے ہوں گے وہ شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ بتا سکیں. بہت سارے بچے شاید مینٹلی اس لیول پہ ہوں گے، بہت سارے بڑے بھی مینٹلی اس لیول پہ ہوں گے کہ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل نہ بتا سکتے. اور جب یہ پاپولیشن بچھڑتی ہے اپنی فیملی سے یا اپنے گھر سے، تو ان کو پھر دوبارہ ریلوکیٹ کرنا ایک اور پرابلم ہوتی ہے. سو ایک اور لیئر آف، جیسے کہتے ہیں ایک تو ڈیزاسٹر آیا ہے، فلڈ آیا ہے، اس کے اوپر جو ایک دوسری مسئلہ آیا ہے وہ یہ کہ وہ بچھڑ گئے اپنی فیملی سے، دے ور ناٹ ایبل ٹو گو بیک ٹو دیئر فیملیز. اچھا، جو بچے پھر فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، جو وہ کیمپس میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی بہت ساری انسیف سچویشنس ہوتی ہیں. سو بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ ہراسمنٹ کا بھی شکار ہوئے، وہاں پہ وہ فزیکل ابیوز کا بھی شکار ہوئے، وہاں پہ وہ سیکشل ابیوز کا بھی شکار ہوئے. 2022 کے جو فلڈس تھے اس کے اندر ایک بہت خاص چیز جو دیکھی گئی، اور وہ بہت رپورٹ بھی ہوئی، کہ جو چائلڈ میریجز ہیں، جو گرل چائلڈ میریجز ہیں، وہ ایک دم سے اوپر ہی، اس کا جو ریٹ تھا، جو نمبر تھا، وہ بہت زیادہ انکریز ہوا. اور یہ ایک طرح کا آفٹر ایفیکٹ تھا، اس لیے کہ ہیراسمنٹ کے ایشوز بھی ان دنوں میں بہت تھے. ان دنوں میں خواتین، ان کو فیملیز کو اپنے لائیولیہڈ کے بھی بہت مسائل تھے، تو ان کے لیے ایک بڑا ایزی وے آؤٹ تھا ٹو گیٹ دا گرل چائلڈ میریڈ، کہ وہ بچی کی جو ہے وہ شادی کر دیں. سو ایک دم سے وہ جو چائلڈ میریجز کا جو تھا ایشو تھا وہ کھڑا ہوا، اور وہ بہت زیادہ دیکھا گیا کہ وہ ہراسمنٹ کے بھی بہت سارے ایشوز نکل کر آئے بچیوں کے لیے، اور ان کی انڈر ایج شادیوں کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے. تو اس طرح کے جو افیکٹس ہیں ان کا بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی مسئلہ بچوں کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ ان کے لیے ایک سیف اسپیس تھی جو ان سے چھین گئی، جو ان کا گھر تھا، جو ان کا اسکول تھا. اس کے بعد ان کے پاس دوسری سیف اسپیس ان کی فیملی ہوتی ہے، ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں. تو کسی بھی گرل سچویشن میں، کسی بھی مشکل سچویشن میں بچے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس، دے ٹرن ٹو دیئر پیرنٹس، ان کی فیملی کے پاس جاتے ہیں.
اور ایسی سچویشن میں جو فیملیز ہیں, جو پیرنٹس ہیں, وہ آلریڈی اتنے ڈسٹریس میں ہوتے ہیں, وہ آلریڈی اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ والی تسلی یا وہ سکون یا وہ نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو. تو بچے وہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. جو بڑے فیل کر رہے ہوتے ہیں, جو پریشانی فیل کر رہے ہوتے ہیں, جو مشکل فیل کر رہے ہوتے ہیں, بچے وہ بھی ان سے لے لیتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں ڈبل جیپریڈی ہے کہ وہ ڈبل لیول کے اوپر ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. سو وہ سارے کے سارے سمٹمز جو ہمیں بڑوں میں دیکھتے ہیں, ان کے لیے بچوں کے لیے ان کے رسک جو ہیں وہ ایون مینی فولڈ زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں جو بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ایک اس طرح کی سچویشن میں ان کو ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے سیف اسپیس سے نکل آتے ہیں. تو کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں آن دا فیلڈ کہ جس طرح کوئی ٹیگنگ ان کی بچوں کی جا سکے, یا رسٹ بینڈ کوئی ان کو اس طرح کے دیا جا سکے یا پہنایا جا سکے تاکہ اگر وہ گم بھی جاتے ہیں تو ان کی شناخت کی جا سکے آسانی سے؟ یہ اسٹیپس و جواب ہم تب کریں جب ہم کوئی اس طرح کی پریپیئرڈنیس اپنی کمیونٹی کو یا پاپولیشن کو سکھائیں, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے. سو آئی تھنک یہ اسٹیپس تو بہت ضروری ہیں کہ ہم کہیں کہ جب خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں اور جب ایسی چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں, جب یو کین سی کہ اچھا کچھ ہونے والا ہے, تب آپ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلس بچوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ اٹیچ کریں, چاہے ان کی ڈریس کے ساتھ کسی طریقے سے اس کو اٹیچ کریں, ان کے بیگس میں ڈالیں یا رسٹ بینڈ میں کریں. یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہے جس کی تھرو جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے کیا جا سکے. انفارچونیٹلی یہ ہوتا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے دماغوں میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے, دوبارہ نہیں ہوگا, ناؤ وی آر سیف. تو وہ والا جو ہے نا, وہ والا اینگل لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ آپ یہ برا وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے, اور دوبارہ اگر آئے گا تو ہم نے کیا کیا جو ہے وہ اقدامات اٹھانے ہیں. سو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں ہمیں دکھانی چاہیے, بتانی چاہیے اپنے اسکولوں کے اندر. جب ہم اور اس وقت تو پاکستان اتنا کلائمیٹ رسک پرون کنٹری ہے نا, تو ہمیں یہ چیزیں اپنے اسکولوں میں بڑھانی چاہیے کہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہوں گے تو آپ کو کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے. پیرنٹس کے ساتھ اورینٹیشن کرنی چاہیے, ٹی وی پہ بتانی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی سچویشن کے اندر, ایون ایسی سچویشن نہ بھی ہو, ویسے بھی کسی خطرناک سچویشن کا بچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس کیسے پتہ چل سکتی ہے. اس کے لیے آپ بچے کی کسی نہ کسی چیز کے اندر, چاہے وہ بیگ اسکول بیگ ہے, چاہے اس کا ڈریس ہے, یہ کانٹیکٹ انفارمیشن کہیں نہ کہیں رکھیں تاکہ اسے کنیکٹ کیا جا سکے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر گھر میں بھی جو بڑے ہیں وہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کا ہی ویٹ کریں یا کوئی اداروں کا ویٹ کریں کہ کوئی ایسی چیز پرووائڈ کریں. مطلب اگر ان کے بازو کے ساتھ کوئی ایسی چیز باندھ دیتے ہیں, یا ایون جو جس طرح گلے میں تعویذ بھی ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, اگر تعویذ کے اندر کوئی اس کی انفارمیشن لکھ دیتے ہیں تو کم از کم وہ اس کے ساتھ رہے گی, اور جو ڈھونڈتے ہیں اس بچے کو تو وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جو اس کے گارڈینز ہیں یا اس کے پیرنٹس ہیں. بالکل بالکل. اور عام طور پہ جو بچے جب اس طرح کی آفت سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو بچوں میں جو ذہنی صدمے کے یا جو ذہنی ان پہ دباؤ ہوتا ہے, اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں, بچوں کے جو اس لیے کہ بچے اس سارے چیزوں سے گزرتے ہیں جس سے بڑے بھی گزرتے ہیں, اور بچے بہت دفعہ شاید ڈیزاسٹر سے اتنا افیکٹ نہیں ہوتے جتنے بڑوں کے ریئیکشن سے افیکٹ ہوتے ہیں. سو اگر بڑے بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں, بڑے بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں, بہت زیادہ اداس ہو رہے ہیں, بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں, بچے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ کسی بھی ڈیزاسٹر سچویشن میں فیملیز ریمین کام, اگر وہ پرسکون رہتی ہیں, جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ بچوں کے لیے سیف اسپیس ان کی فیملیز ہوتی ہیں, تو وہ لے لیتے ہیں, وہ کامنس بچے جو ہیں وہ اپنی فیملی سے, اپنے پیرنٹس سے لے لیتے ہیں. لیکن اگر پیرنٹس خود ان چیزوں کا شکار ہوں تو بچے پھر وہاں سے پھر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پھر اداسی کا, زیادہ پریشانی کا, زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی ایک چیز جو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ انسرٹنٹی ہے. ظاہر ہے کہ آپ ایک بہت انسرٹن سچویشن میں, ڈیزاسٹر کا سب سے بڑا سائیکو سوشل امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ بڑی کنٹرول سچویشن میں رہ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچے. اس لیے کہ اسکول میں ایک خاص ٹائم پہ اٹھتے ہیں, خاص ٹائم پہ جاتے ہیں, خاص ٹائم پہ واپس آتے ہیں, ایک روٹین بنی ہوتی ہے, ایک یہ اچھا یہ کھیلنے کا ٹائم ہے, یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے, یہ ٹیوشن والی باجی کا ٹائم ہے, یہ قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہے. تو بڑے سیٹ ٹائم کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں. ڈیزاسٹر کے درمیان وہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ڈیزاسٹر کے درمیان اینڈ سم ٹائم وہ ایک لاس آف کنٹرول والی سچویشن آ جاتی ہے کہ ایسی سچویشن ہے جس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, جس میں معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے. سو آپ کی ساری انزائٹی, ساری وری, ساری پریشانی اس سینس سے پیدا جنم لیتی ہے کہ اچھا بالکل کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں, کوئی روٹین ہے ہی نہیں پتہ کل کیا ہوگا, اگلے آدھے گھنٹے میں کیا ہوگا. تو اس سے پھر جو انزائٹی آتی ہے, جنم لیتی ہے, پھر ظاہر بچوں میں بھی اسی طریقے سے آتی ہے. اور بچے جو کا ایک بڑے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے عادی ہوتے ہیں تو ان میں پھر تھوڑی زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں انزائٹی آئی ہے. ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے بھی اداسی محسوس کریں گے, گریونگ کریں گے ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں سے وہ بچھڑ چکے ہوئے ہیں. لیکن بہت زیادہ دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اس طریقے سے اپنی فیلنگ کو سمجھ بھی نہیں پاتے,
اس کو پروسیس بھی نہیں کر پاتے اور اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتے. اور بہت دفعہ وہ پھر اس کا اظہار کرتے ہیں اریٹیبلٹی کے ذریعے, چڑچڑاہٹ کے ذریعے, غصے کے ذریعے, چیزیں توڑنے کے حوالے سے, اپنے آپس میں بہن بھائی لڑنے کے حوالے سے, دوسروں سے لڑنے کے حوالے سے, ٹین ایجرز ہیں تو بدتمیزی کے حوالے سے. اور بہت دفعہ فیملیز یا بہت دفعہ ایون جو کیمپس میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز سے بہت افینڈ ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اداس ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اداس ہو کے نہ دکھائے, وہ اپنا اداسی جو ہے وہ انکانشیسلی کہیں وہ چڑچڑا ہو جائے گا, وہ غصہ کرے گا, تو وہ اس طریقے سے اپنی جو بھی اندر والی فیلنگس کا اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو اس وقت بیہیویئر پیٹرن اس وقت بچے کا ہے, اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ چیزیں دکھا رہے ہیں. صحیح. اور عام طور پہ ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کوئی آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں اس طرح کی صورتحال میں, تو ان کو جھڑک کے یا ان کو مار کر جو ہے نا ان کو ڈسپلن کیا جائے. لیکن ایک جو کلیئر کمیونیکیشن ہے بچے کے ساتھ بھی ایج اپروپریٹ, مطلب اس کی عمر کے حساب سے, اگر کوئی ظاہر ہے 5 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو اسے آپ ایک اس کے لیول پہ جا کے بات کریں گے. جو 10 سال تک کا بچہ ہے یا 15 سال کا بچہ ہے تو اسے ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. تو جو کلیئر کمیونیکیشن ہے یا جو اس کے ساتھ گفتگو ہے جس میں ان حالات کو اسے آگاہ کرنا, اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اگر پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ کل کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں, تو وہ ویسے بھی بڑوں کو بھی وہ اس کا ایک سٹریس بنتا ہے. لیکن بچوں کے لیے بھی اگر بڑے ان سے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ان سے گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں, تو وہ ان کو اس میں مدد ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. بچوں کی مدد ایک تو سب سے بڑی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے آپ کی پریزنس سے بہتر فیل کریں گے. آئی ریمبر 2005 کے ارتھکویک کے بعد ہمیں دیکھا گیا تھا کہ فیملیز ویسے بھی سیپریٹ ہو گئی تھی. اچھا اس کو لاہور بھیج دو اپنی مامی کے پاس, خالہ کے پاس, اور ان کو بچوں کو بھیج دیا, اور بچے وہاں پہ. اب اس کا تو وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کی پریزنس سے, فیملی کے اکٹھا رہنے سے بچے جو ہیں وہ زیادہ سیف, اپنے آپ کو زیادہ سیف فیل کریں گے, ان کی انزائٹی اس لیول کے اوپر کم ہوگی, انسٹیڈ کہ ہم ان کو سیپریٹ کر دیں کسی بھی وجہ سے. نمبر 2, وہ آپ کی پریزنس سے, آپ کے ہونے سے زیادہ بہتر محسوس کریں گے. تو آپ ان کے ساتھ اگر موجود ہیں اور اگر آپ خود جسے کہہ سکتے ہیں اپنی فیلنگس کا بہتر طور پہ اظہار کر رہے ہیں, تو وہ بھی پھر زیادہ بہتر طور پہ اس کو سمجھ سکیں گے, اپنی فیلنگس کو بھی ایکسپریس بھی کر سکیں گے. نمبر 3 کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ایج اپروپریٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہمارے یہاں جب زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر سچویشن کے بارے میں یا کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کے بارے میں, تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم بس پڑھ لو ٹھیک ہو جائے گا, تم کھیل کود تم یہ کر لو اس سے ٹھیک ہو جائے گا, اس پہ بات نہ کرو, اچھا زیادہ رو مت, ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کل ہم اب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ہم بالکل نارمل ہو جائیں گے. سو ہم ایک طرح کی وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ اس وقت آپ بچوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں فیکٹس بیس تھوڑی سی کمیونیکیشن کریں, ایج اپروپریٹ کریں, ان کی عمر کے حساب سے کریں, لیکن ان کو کوئی ایسی بات نہ بتائیں جو کہ غلط ہو, جو کہ فالس ہوپ ہو, جو ان کے اندر ایک غلط امید جو ہے وہ جگائے. اور اس لیے کہ اس غلط امید کے بدلے میں وہ بہت ساری چیزیں وہ آپ سے توقع جو ہے وہ جوڑ لیں گے, اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ زیادہ جسے کہتے ہیں وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوں گے. بہت دفعہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم بچوں کو ہم صاف بتائیں کہ جی ایسا ہوگا. ایوز لائک آپ ایج اپروپریٹ اپنے ورڈس کو چوز کرتے ہوئے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, ہم اس سچویشن سے نکلیں گے اور کس طریقے سے نکلیں گے. مثال کے طور پہ آپ فیکٹ بیس یہ بات ہے کہ آپ بچے کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ یہیں پر ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی مشکل آتی ہے, آپ آ کے ہم سے بات کریں, اب ہم آپ کی بات سننے کے لیے موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس مشکل سچویشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. فیکٹ بیس جواب یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیوں ہے, ارتھ کویک کیوں آیا ہے یا ڈیزاسٹر کیوں ہوا ہے. فیکٹ بیس بات یہ بھی ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ابھی یہ مشکل سچویشن ہے, ابھی اس مشکل سچویشن میں ہم یہاں پر ہیں, لیکن ہم اس میں سے کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس طریقے سے ہم اس میں سے نکل جائیں گے, تاکہ بچوں کے اندر وہ سینس آف کنٹرول, سینس آف سرٹنٹی پیدا ہو کہ ہاں مشکل سچویشن ضرور ہے, یہ نہیں ہے کہ مشکل سچویشن نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے, یہ مشکل سچویشن ضرور ہے لیکن ہم اس میں نکل سکتے ہیں, اور اس میں نکلنے کے لیے ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ مدد کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ سینس آف سیکورٹی, وہ سینس آف سرٹنٹی جو بچوں میں کو جو ہے بہتر فیل کرے گی. اور آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی جو پہلے جتنا بھی آپ روزن نے کام کیا اور آپ اس کا یو ہیو بن پارٹ آف اٹ, کوئی ایسے کیسز آپ کے سامنے آئے کہ جس میں کوئی جو کمیونٹی تھی ان کو اس بات کی سمجھ آئی اور وہ زیادہ بچوں کے ساتھ زیادہ کیئرفل تھے اس حوالے سے؟ ہم کام کرے تھے ایک گروپ کے ساتھ, ایک شیلٹر کے ساتھ, جہاں پہ
ایسی فیملیز رہ رہی تھیں اور بچے بھی رہ رہے تھے. اور پھر ان کے ساتھ پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا, اور جب بچوں کے ساتھ خاص طور پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے شروع میں پیرنٹس کو ساتھ بٹھایا ٹو ہیلپ دیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچوں کے ساتھ اس ایشو کے اوپر بات کیسے کرنی ہے. اگر یہ ارتھ کوئک ہے یا ڈیزاسٹر ہے تو اس کے اوپر ہم نے بات کیسے کر سکتے ہیں, تاکہ وہ رول ماڈلنگ پیرنٹس کے لیے بھی ہو کہ اس ایشو کے اوپر اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے, اور اس طریقے سے بات کرنا ضروری ہے. آئی ریممبر کہ ارتھ کوئک کے بعد ایک جگہ پہ کیمپ تھا, اور وہ بہت ڈیزاسٹر سچویشن تھی, سب بہت لو فیل کر رہے تھے, سب بہت اداس تھے. اور ایک گروپ گیا, ایک والنٹیئرس کا گروپ گیا, اور انہوں نے صرف کے ہاتھ میں صرف پین اور پینسلیں اور ڈرائنگس وغیرہ تھیں, اور انہوں نے وہاں پہ کرنا شروع کیا. اینڈ آہستہ آہستہ انہوں نے بچوں کے ساتھ شروع کیا, بچوں نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر ڈرائنگ کرنے شروع کی, وہ نے بات کرنا شروع کی, ہنسنا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ وہاں پہ بڑے جو ہے اکٹھے ہونا شروع ہوئے اسی جگہ کے اوپر. اینڈ دے آلسو اسٹارٹیڈ لافنگ, انہوں نے کہا اچھا اس طریقے سے کریں, اس طریقے سے کریں. سو آپ کا ایک پورا ماحول جو ہے کیمپ کا جو ہے وہ اس طریقے سے چھوٹی سی چیز سے جو ہے وہ چینج ہوا. تو اٹس آل لائک کہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے آپ خود بھی جسے کہتے ہیں بہتر فیل کرتے ہیں. جب آپ ان کو تسلی دیتے ہو تو ان کو اسٹرانگ فیل کرانے کی کوشش کرتے ہو, تو اس سارے پروسیس کے اندر آپ خود بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تھراپیوٹک ہوتا ہے. اور میرے خیال سے بچوں کے لیے جس طرح چونکہ آپ نے مینشن کیا کہ چونکہ ان کا اسکول بھی اگر ڈسٹرب ہو گیا تو ان کا لرننگ کا پروسیس بھی خراب ہو گیا ہے, کہ ان کی روٹین تھی وہ خراب ہو گئی ہے. تو جو تھیراپی کا بھی بچوں کے لیے کام ہے, ایک تو اس کے لیے میرے خیال سے آپ کا ایکسپرٹ ہونا وہ ضروری نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ایک آپ کا سائیکالوجسٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کر سکیں. لیکن دوسرا یہ کہ جو گروپ سیٹنگز میں بچے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ انگیج بھی ہوتے ہیں اور بات کو سمجھتے بھی ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اس لیے کہ انفارچونیٹلی کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے, کبھی کبھی کچھ لوگ دے ٹرائی ٹو بی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ان دیز سچویشنس, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے کاؤنسلنگ یا تھیراپی نہیں کر سکتے, آپ کیمپ کے اندر بیٹھ کے کاؤنسلنگ یا تھیراپی نہیں کر سکتے. آپ ان کو سائیکو سوشل سپورٹ ضرور فراہم کر سکتے ہیں. اب سائیکو سوشل سپورٹ پہ آپ کا سوشل کمپوننٹ بہت اسٹرانگ ہے, جس میں آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے جڑتے ہیں, دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں, گروپس میں بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا اور پھر ہمیں روکا بہت سا ایسے لوگوں کو, ایسے والنٹیئرس کو, جنہوں نے بچوں کو بولا اچھا ہم بات کر رہے ہیں, ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. وہ کیمپ کے اندر ایک خیمے کے اندر ایک بچے کو لے کے بیٹھا, اس سے پوچھا کہ اچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا. اب بچہ جو کا ٹراما الٹا ٹریگر ہو گیا ساری سچویشن کے, تو وہ لائک وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ دس, آپ ایسے نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بچوں کی ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, ان کو گروپ کے ساتھ کام کریں اور ان کو سائیکو سوشل سپورٹ فراہم کریں. ہاں, آپ یہ ضرور نظر میں رکھیں کہ کسی بچہ کوئی بہت زیادہ ڈسٹریس کا شکار ہے اور وہ ایک سائیکو سوشل سپورٹ کی فراہمی کے بعد بھی بہت زیادہ اس کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کسی پروفیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو نظر میں ضرور رکھنا چاہیے, یو کین سی کہ آپ کیسے پروفیشنل سپورٹ جو ہے اس بچے کو دلا سکتے ہیں. لیکن سارے بچے جو ہیں وہ سب کے سب بچے اتنے ڈپریشن کے فیس میں نہیں جاتے کہ آپ اس کے لیے پروفیشنل سپورٹ جو ہے وہ یا تھیراپی جو ہے وہ آپ ریکمینڈ کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کھیل کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, گروپس کے ذریعے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت چیزیں سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کی چیزیں کے ساتھ مل کے بہت چیزیں کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ بچوں میں اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اتنی ریزیلینس ہوتی ہے کہ وہ خود اس سچویشن سے جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں. سو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں, آپ سائیکو سوشل سپورٹ ضرور فراہم کریں. جیسے آپ نے بات کی کہ اس کے لیے کوئی بہت تھراپسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو تھوڑی سی آپ کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے کہ آپ بات کس طریقے سے کریں, آپ کے لیے آپ کیسے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے بات کریں کہ ان کے لیے امپاورنگ ہو, انسٹیڈ کہ ان کے لیے ڈپریسنگ ہو یا ان کے لیے ان کا وہ ٹراما ٹریگر کرے. لیکن اس کے لیے پھر آپ ٹرین کر سکتے ہیں جو بھی آن گراؤنڈ جو گروپس کام کر رہے ہیں, اور پھر ان کو ٹرین کر کے وہ بھی اپنی یہ جو سپورٹ ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں. یہ سپورٹ ٹیچرز بھی فراہم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ پیرنٹس کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں, یہ والدین بھی سپورٹ یہ فراہم کر سکتے ہیں. سو یہ وہ اسکل ہے جو سب سیکھ سکتے ہیں اور سب دے سکتے ہیں. لیکن ہاں, تھیراپی کے لیے اور کاؤنسلنگ کے لیے ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کے لیے بہت مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہیومینیٹیرینز ہیں یا جو لوگ کمیونٹی ورکرز ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے گا کہ سائیکو سوشل سپورٹ سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے, اور کیا ایسی پریکٹیکل ٹپس ہیں اور یہ کیا ایسے پریکٹیکل اقدامات ہیں جو اپنے طور پہ وہ لے سکتے ہیں لوگوں کو یہ سپورٹ پرووائڈ کرنے میں. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لوگ جو فیل کر رہے ہیں وہ ویلڈ فیلنگس ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو ویلیڈیٹ کریں ان کی فیلنگس کو. ہم یہ نہ کہیں کہ جو آپ فیل کر رہے ہو اچھا 4 دن ہو گئے ہیں, 5 دن ہو گئے ہیں ڈیزاسٹر کو, ابھی آپ کو یہ اتنا کمزور فیل نہیں کرنا چاہیے, ابھی آپ کو اتنا ڈپریشن میں نہیں کرنا چاہیے, اچھا اگر رات کو نیند نہیں آتی تو آپ گولی کھا لیں, آپ
سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کی فیلنگس کو انویلیڈیٹ کرتی ہیں. کہ سب سے پہلے جو سب سے اسٹرانگ کمپوننٹ ہے سائیکو سوشل سپورٹ کا, دیٹ از کہ آپ ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کریں, ان کی فیلنگس کو سمجھیں, اور یہ سمجھیں کہ یہ جو ریئیکشنز وہ دکھا رہی ہیں یہ نارمل ریئیکشنز ہیں ٹورڈز ایک اب نارمل سچویشن. کہ ایک ڈیزاسٹر ایک نارمل سچویشن نہیں ہے, وہ ایک اب نارمل سچویشن ہے, اور ایک اب نارمل سچویشن میں اس طرح کی فیلنگس رکھنا, ڈپریشن ہونا, غصہ آنا, بے بسی کا اظہار کرنا, کسی کام میں دل نہ لگنا, کسی کام کے کرنے کے قابل نہ ہونا, یہ سب کے سب بڑے نارمل ریئیکشنس ہیں. اور جب بچے یا بڑے جو نارمل ریئیکشنس لے کر آتے ہیں, وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ ہاں یہ نارمل ریئیکشنس ہیں, ایسی سچویشن کے اندر کوئی بھی ایسا فیل کرے گا, ٹھیک ہے, اور یہ باقی لوگ بھی ایسا فیل کرتے ہیں. اور ان فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرتے ہوئے پھر آپ ان کو آہستہ آہستہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو دوسری کوپنگ اسٹریٹجیز کی طرف لے کر آئیں. بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں جیسے پلے ہے, گروپ ورک ہے, جیسے ڈرائنگس ہیں. ڈرائنگ سے بچے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, وہ اپنی فیلنگس اپنے اندر سے نکال کے اس ڈرائنگ بورڈ کے اوپر یا ڈرائنگ پیپر کے اوپر لے کر آتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ جسے انکریج کریں, گروپس کے اندر کام کریں, گروپس کے اندر جو ہے ان کے آپس میں کوآرڈینیشن, آپس میں بات چیت جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں, اور وہ سوشل کمپوننٹ جو ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں کہ باقی کس طریقے سے اگر آپ وہاں پہ اسکول شروع کر سکتے ہیں کیمپس کے اندر, اس لیے کہ اسکول وہ چیز ہے جو بچوں کے اندر نارملسی اور روٹین کو واپس لے کر آتا ہے. جب روٹین واپس آتی ہے بچوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نارمل لائف کی طرف واپس جا رہے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو نارمل چیزوں کے قریب محسوس ہونا کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی وہ فیلنگس جو ہیں وہ تھوڑی بہت کنٹرول میں آنا شروع ہوتی ہیں, تھوڑی بہت بہتر, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بہتر طور پہ ایکسپریس کرنا شروع کرتے ہیں. اور سائیکو سوشل سپورٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ لائک کسی کو بہت اسپیسیفک ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ اسپیسیفک ہیلپ صرف ایموشنل نیڈ نہیں ہو سکتی, کوئی اور نیڈ بھی ہو سکتی ہے. کوئی سروائیور ایسا ہو سکتا ہے, کوئی وائلنس کا سروائیور ایسا ہو سکتا ہے, کوئی ہراسمنٹ کا سروائیور ہو سکتا ہے. اس کو پھر آپ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹو دا اپروپریٹ سروسز. وہ سروسز کا آپ کے پاس پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا سروسز کتنی سینسٹیو ہیں ان چیزوں کے لیے. کوئی اور نیڈس ہیں ان لوگوں کی, وہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ان کو کنیکٹ کیسے کروایا جا سکتا ہے. اگر آپ خود پوری نہیں کر سکتے تو آپ کن اداروں کے پاس جا سکتے ہیں, کن اداروں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو وہ سارے کمپوننٹس بھی رکھنا بہت ضروری ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ رکھنی آپ کو پڑتی ہے سائیکو سوشل سپورٹ کے اندر, جس میں اندر آپ فیلنگس پہ بھی بات کرتے ہیں, ان کی نیڈس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فیلنگس نارمل ہیں, اور بہتر اس کے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسے اپنے آپ کو بہتر طور پہ اس کو پروسیس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو ایز اے ہیومینیٹیرین یا ایز اے کمیونٹی ورکر, میرے خیال سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی بات سے ضروری سمجھ آئی کہ ٹو ہیو ایمپتھی, ایک یہ نظریہ رکھنا یا ایک اس بات کو سمجھنا کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئی شخص آیا ہے اپنی ضرورت کے حوالے سے, اگر وہ کوئی مدد مانگ رہا ہے اور اگر اس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو ایک وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا رویہ اگر آپ سے خراب بھی ہے تو وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہو جو آپ کو معلوم نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ ان کی نظر سے چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سننا ان کو. آئی تھنک کہ وہیں اگر آپ ان کو سنتے ہیں, ان کے مسئلوں کو, اور اس کے اوپر وہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ان کو کافی زیادہ مدد فراہم کرتا ہے. اور تیسرا جس طرح جو ریفرلز ہیں, مطلب بہت ساری جگہوں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ آپ حل نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو وہ علم ہونا اس چیز کے لیے کہ وہ آپ کس ادارے کے پاس ان کو ریفر کر سکتے ہیں جہاں سے ان کو وہ مدد فراہم کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی وائلنس کے ہو سکتا ہے, کوئی وکٹمز ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ کیا گیا ہو, تو آپ ان کو پھر جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک ان کو ریفر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ ان کی بات کو غور سے سنیں گے. جب آپ ان کی بات کو غور سے سنیں گے اور ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے ڈیزاسٹر کے اثرات کے ساتھ, ہو سکتا ہے اپنی بات چیت کے درمیان وہ آپ کو ابیوز کی ہسٹری بھی بتائے, ٹھیک ہے نا. وہ تبھی بتائے گا جب اس کا ٹرسٹ آپ کے اوپر قائم ہوگا, اور ٹرسٹ اس بچے کا تبھی قائم ہوگا جب آپ بغیر اس کو جج کیے اس کی بات کو سنیں گے, بغیر کسی ججمنٹ کے, نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ اس کی بات کو غور سے سنیں گے. اس کو محسوس ہوگا کہ یہ پرسن ہے, اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس کا پھر آپ کا رول بنتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اس کو پھر اپروپریٹ سروسز کے ساتھ کنیکٹ کرایا جا سکتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہیومینیٹیرینس کے طور پہ اگر آپ لوگوں کی مدد کے لیے فیلڈ میں ہیں, تو صرف مطلب ہو سکتا ہے لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ خوراک کی فراہمی تک نہ ہو سکتا ہے وہاں پر آلریڈی اتنی, کیونکہ بہت سارے ایریاز میں ایکسیس میں بھی فوڈ ہوتا ہے نا, مطلب آپ کے پاس ایکسٹرا ہو جاتا ہے جو
ضروری نہیں استعمال میں بھی آئے, یا تو ان چیزوں کے بیسک فیسلٹیز کے علاوہ بھی مطلب آپ کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر جا کے بچوں کو ایکٹیویٹیز کسی ڈرائنگ کا جس طرح آپ نے بولا ہے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں, یا اگر آپ کوئی چھوٹا سا اسکول بھی ایک بنا لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے جہاں پہ بچوں کو آپ انوالو کر رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بالکل بالکل, اس لیے کہ کیمپس میں تو اسکول کو بہت انکریج کیا جاتا ہے. جیسے میں پہلے کہا نا, جب آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی چھوٹا سا, اور ضروری نہیں کہ بہت جسے کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہو, بہت جیسے اسٹرکٹ اسکول ہو, لیکن اگر آپ بچوں میں یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ وہ صبح ایک خاص ٹائم پہ اٹھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور کچھ ایک تو آف کورس وہ ایجوکیشنل اس پورے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ان کا جو تعلیمی نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائمس پھر ان کو ظاہر نارملسی کی طرف وہ جانا محسوس کرتے ہیں. تو اسکول کا ہونا اور اسکول میں وہ روٹین میں آنا, اسکول میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایک خاص اسٹرکچرڈ روٹین میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی جو انسرٹنٹی والی اور وہ جو لاس آف کنٹرول والی جو فیلنگس ہیں وہ کم ہو, اور وہ ان کو دیکھیں کہ ہاں اب ایک خاص روٹین سے ہم چیزیں شروع ہو گئی ہیں, پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو وہ بہت بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اور ایکٹیویٹیز میں کے تھرو آف کورس جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں, بیسکلی ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ریزیلینس کو بلڈ کریں, آپ بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی ریزیلینس کو بلڈ کریں. اچھا, ہر پرسن میں, لوگوں میں بھی اور بچوں میں بھی ریزیلینس آلریڈی موجود ہوتی ہے, وہ جسے کہتے ہیں ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن ڈیزاسٹر کے دوران, چیزوں کے دوران وہ تھوڑی ہمت ٹوٹتی ہے, وہ تھوڑا وہ اپنے آپ کو شیکی فیل کرتے ہیں, گھبراتے ہیں, کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں, کس طریقے سے کریں. اور جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہے, وہ گروپ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہے, وہ ڈرائنگ کے تھرو ہے, وہ پلے کے تھرو ہے, کبھی کبھی لوگ وہاں پہ جا کے تھیٹرس بھی کرتے ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ کرتے ہیں, اورینٹیشن گروپس کرتے ہیں. ان چیزوں کے تھرو آپ بیسکلی ان لوگوں کی ریزیلینس کے اوپر یا ان حالات سے مقابلہ کرنے کی جو قوت ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور جب لوگوں کے اندر خود وہ قوت آتی ہے تب وہ زیادہ بہتر طور پہ ان چیزوں کے ساتھ ڈیل بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ اپنے لیے خود بھی سوچتے ہیں کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طریقے سے یہاں سے نکلنا ہے, ہم نے آگے کس طرح اپنے لیے دوبارہ واپس جانا ہے, کیسے گھر بنانا ہے, کیسے بچوں کو دیکھنا ہے. تو پھر وہ خود ان چیزوں کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں, انسٹیڈ کہ ہم وہ اس انتظار میں بیٹھیں کہ صرف گورنمنٹ ہی آئے گی یا صرف جو والنٹیئرس ہیں وہی آئیں گے اور وہ ان کی مدد کریں گے. سو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے سائیکو سوشل سروسز کا, وہ بیسکلی اس کا مین آبجیکٹیو ہے یہ کہ آپ لوگوں کی ریزیلینس کو جو ہے واپس لے کر آئیں یا اس کے اوپر کام کریں. کیونکہ بہت سارے ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہے, دیر از اے لائکلیہڈ کہ ہر سال وہاں پہ سیلاب آیا, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ چیزیں تو اب دس ول بی پارٹ آف دا روٹین ناؤ. لیکن وہاں پر جو کمیونٹیز ہیں جو کہ وہاں سے مائگریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور وہی ان کو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر دوبارہ وہ انہیں آفات میں سے گزر رہے ہوں, تو ان کو ان چیزوں کی اویئرنیس فراہم کرنا یا ان کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا, دیٹ شوڈ بی دا فوکس آگے. یا بالکل, جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ ہمارے یہاں جو پریپیئرڈنس ہے, ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ہے, اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ اچھا ایک دفعہ ہو چکا ہے تو اگلی دفعہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے. اچھا, کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا لوگ سیکھ بھی گئے. مثال کے طور پہ کچھ فلڈس جہاں کچھ جگہوں پر آئے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چارپائیوں کے ساتھ ڈرمس باندھ کے اس کو ایک وہ پوری بوٹ بنائی. کچھ جگہوں پہ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں سیکھی ہیں, اور وہ سیکھتے بیسکلی تبھی ہیں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ دس از اے پارٹ آف لائف, یہ ہوگا اور یہ آئے گا. اچھا, جب آئے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, تو پھر وہ خود سے چیزیں سوچنا شروع کرتے ہیں, خود سے اس کے لیے راستے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. اور اصل آپ کی ریزیلینس وہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے, اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے کیا چیزیں ایسی ہیں جو کر سکتے ہیں, اور آپ کو ہر ماحول میں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. بہت بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, اس کو لے کے چل سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک سوشل انیشیٹو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بیمبوز کے ساتھ انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا, اور وہ تھوڑا ذرا ایلیویٹڈ گھر تھے تاکہ اگر سیلاب آتا ہے تو وہ امیجیٹلی گراؤنڈ لیول پہ نہ ہو اور نیچے سے پانی نکل جائے. آئی تھنک سندھ کے اندر کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں لوگ کر رہے ہیں. تو لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہم خود اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور حکومتی لیول پہ ویٹ کرنے کے بجائے, تو کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس میں عام طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ پیشہ ورانہ جو لوگ ہیں, جو سائیکالوجسٹس ہیں, ان تک کیسز کو ریفر کیا جانا چاہیے؟ بیسکلی اب جب دیکھتے ہیں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو ان روٹین کی ایکٹیویٹی سے نہیں فرق پڑ رہا, ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ نے اسکول بھی شروع کر دیے, آپ نے گروپ ایکٹیویٹیز بھی کی, آپ نے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پلے گروپس بھی کیے, آپ نے ڈرائنگ بھی یوز کر لی. آپ نے دیکھا کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ ان کے اندر ایسے سمٹمز ہیں, ایسے بیہیویئرز ہیں
جو کہ امپروو بھی نہیں آ رہے. آپ ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, فیملی سے بات کرتے ہیں, اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ بیہیویئرس ڈیزاسٹر سے پہلے بھی موجود تھے یا ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہونا شروع ہوئے. اگر تو کچھ ایسے بیہیویئرل پیٹرنس ہیں جو پہلے سے موجود تھے, ظاہر ہے پھر وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر کے بعد ان کے اندر یہ بیہیویئرس پیٹرنس جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ امپروو نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی طریقے سے. بعض اوقات بہت دفعہ بچے ودڈرول اس میں چلے جاتے ہیں, سو وہ ہر چیز سے دلچسپی ان کی اٹھ جاتی ہے. آپ ان کو جتنی مرضی چیزیں بتائیں, چیزیں کریں, ان کے ساتھ وہ اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے, وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز ایسی ہے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اثر نہیں ڈال رہی, فرق نہیں ڈال رہی. دین یو اسٹارٹ تھنکنگ آف کہ اچھا اس کو کسی شاید پروفیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ انزائٹی کے سمٹمس بھی ہو سکتے ہیں. انزائٹی مطلب بہت گھبراہٹ, بہت پریشانی. اگر بچے کو بہت پینک اٹیکس آ رہے ہیں اور وہ بالکل جیسے کہ پانی کے نام سے یا ان چیزوں کے نام سے وہ بہت جلدی پینک کر جاتا ہے یا کر جاتی ہے, اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو آپ جو باتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ورک نہیں کر رہی ہیں, اس سے نہیں نکل پا رہے. تو پھر آپ وہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ ان کو کسی پروفیشنل سپورٹ کی یا کسی پروفیشنل سائیکولوجسٹ کی یا پھر کسی کہتے ہیں لانگ ٹرم سروس کی ضرورت ہے. رائٹ. اور جو ظاہر ہے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسے پیشہ ور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ موجود بھی ہوں. تو لیکن کچھ جو ہیلپ لائنز اویلیبل ہیں, جس طرح روزن کی ہیلپ لائن بھی اویلیبل ہے جو کہ سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے, تو وہ کیا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کس طرح سے سروس دیتے ہیں؟ روزن ہیلپ لائن کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارا ایک ٹول فری نمبر بھی ہے, اس کے علاوہ ہمارے کچھ موبائل نمبرس بھی ہیں. اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. 9 to 5 اس کی ٹائمنگس ہیں. اچھا, وہاں پہ پھر ایک سائیکولوجسٹ موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, اور بہت زیادہ بچے ہمیں کال کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے, اور پھر ہم اسی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کس اسٹیج کے اوپر ہیں, ان کی کیا مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہمیں ان کو کرنے کے لیے کسی بڑے کی بھی مدد لینی پڑے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہی ڈائریکٹلی جو ہے بات چیت کی جاتی ہے. اور وہاں پہ پھر ایک کچھ سائیکولوجسٹ موجود ہوتے ہیں اور جو کہ پھر ان کو آن لائن ہی کاؤنسلنگ سروسز جو ہے فراہم کرتے ہیں. نارملی 40 to 45 منٹس کے سیشنس جو ہیں وہ تھرو فون یا تھرو بہت دفعہ اگر آپ کا انٹرنیٹ کام کرتا ہے تو پھر تھرو ویڈیو بھی بہت دفعہ جو ہے ویڈیو کال کے ذریعے بھی جو سروسز فراہم کی جاتی ہیں. پیچھے بہت دفعہ ہماری آرگنائزیشن نے یہ بھی کیا کہ جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے کیمپس کے اندر کاؤنسلنگ کیمپس بھی کیے گئے, اور اس کے لیے بہت دفعہ پھر دیکھا گیا کہ جو پہلا تھا وہ سائیکو سوشل سپورٹ فراہم کرنے کا تھا, لیکن اس کے اندر بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو پھر اس کے لیے کسی سائیکولوجسٹ کا انتظام کیا گیا کہ وہاں جا کے ان کو جو ہماری ریچ میں تھے وہاں جا کے پھر ان کو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کاؤنسلنگ جو ہے جو فراہم کی جا سکے. اس کے علاوہ دیکھا جا سکتا ہے گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت سروسز فراہم کر رہے ہیں وہ کتنے کنیکٹیڈ ہیں سائیکو سوشل سروسز کے ساتھ یا سائیکولوجسٹ کے ساتھ. اور یہ بات ماننے والی ہے کہ سائیکولوجسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیں کم, ہمارا نمبر کم ہے. جو نمبر موجود ہے اس میں بھی ٹرین سائیکولوجسٹ بہت کم ہے. تو اس کے اندر بھی وہ والے سائیکولوجسٹ بہت کم ہے جو کہ ڈیزاسٹر میں کام زیادہ افیکٹیولی کام کر سکتے ہیں. زیادہ سائیکولوجسٹ وہ ہیں جو کہ ڈپریشن کے پیشنٹ کے ساتھ, انزائٹی کے پیشنٹ کے ساتھ اپنی کلینکل سیٹنگ کے اندر کام کرتے ہیں. سو فیلڈ کے اندر جا کے کمیونٹی کے اندر جا کے کس طریقے سے کام کرنا ہے وہ ایکسپیرینس پھر اور کم ہے. تو کافی کم تعداد ملتی ہے. لیکن یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر ہمیں نیڈ بھی ہمیں دیکھنی ہے کس حد تک ہے. ہم ہر پرسن کو, ہر بچے کو کوئی ہے وہ ریفر نہیں کریں گے. ہم زیادہ تر بچے جو ہے وہ اپنی ریزیلینس پہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی جسے کہتے ہیں مینیج کر لیتے ہیں اگر آپ ان کو مدد کریں, ان کو ان کی فیلنگس کو صحیح طریقے سے پروسیس کرنے کے حوالے سے. میرے خیال سے جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں وہ ہر حکومت کی یا ہر صوبے کی اپنی ایک ہیلپ لائن بھی موجود ہے, رائٹ؟ ایگزیکٹلی, ہر کی اپنی ہیلپ لائن بھی موجود ہے اور بچوں کے حوالے سے بھی ہیلپ لائنس موجود ہیں. بچوں کے حوالے سے کے اندر بھی بچوں کے حوالے سے ہیلپ لائن موجود ہیں, باقی جگہوں پہ بھی بچوں کے حوالے سے بھی ہیلپ لائنس موجود ہیں. فیڈرل میں یوتھ کے ہیلپ لائن موجود ہے. سو وہ بچوں کے حوالے سے بھی وہ جو ہے اپن وہاں پہ کال کر سکتے ہیں, وہاں پہ مدد لے سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے سائیکالوجسٹ ہی موجود نہیں ہیں جو کہ سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کر سکیں, خاص طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو جو ادارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں جس طرح NDMA ہے, PDMA ہے, کیا ان کی پلاننگ میں بھی سائیکو سوشل سپورٹ کے حوالے سے کچھ انیشیٹیوز جاری ہیں؟ ان چیزوں کے حوالے سے بہت کام کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ, اس لیے کہ MHPSS کے تھرو WHO نے اس کو بہت اٹھایا ہے. سو اب اس کے اوپر کافی آگہی ہے.
کہ جو ایٹ لیسٹ جو فرسٹ ایڈ ہے, سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے, وہ جو ہے یا سائیکو سوشل سپورٹ ہے وہ کس طریقے سے فراہم کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اس کے لیے تو آپ کو سائیکالوجسٹ ہونا ضروری بھی نہیں ہے, وہ تو صرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, اپنی کمیونیکیشن میں کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن کا آپ خیال رکھتے ہیں, کون سی چیزیں آپ کو بالکل نہیں کہنی چاہیے, کون سی چیزیں جو ہیں وہ بچے کو تسلی دے سکتی ہیں, اس کو ڈھارس دے سکتی ہیں, اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہیں, اس کو امپاور کر سکتی ہیں, وہ کون سے ایسے جملے ہیں. اور کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جس سے بچوں جو ہے بہتر محسوس کر سکتے ہیں. سو وہ کس طریقے سے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بچوں کو آپ ٹپس کیسے سکھا سکتے ہیں, یا بڑوں کو آپ بریتھنگ ایکسرسائز سکھاتے ہیں تو بچوں کو اسی طریقے سے اسی حوالے سے آپ بریتھنگ ایکسرسائز کیسے سکھا سکتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو سکھائی جا سکتی ہے, ان کو بتائی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے اس وقت کافی انڈیا میں کے اندر بھی کافی جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو, مطلب اب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی پر بات کرتے ہیں, اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آگے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے والدین جن کو جو ریسنٹلی کچھ ایسی آفات سے گزرے ہیں یا سیلاب میں ان کا نقصان ہوا ہے اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے بھی متاثر ہوئے ہیں, تو وہ گھر میں کیا ایسا ماحول یا کیا ایسے طریقے اپنا سکتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے بچوں کی یہ جو ضروریات ان کو پورا کر سکیں؟ سائیکو سوشل نیڈس کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ آپ کس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ. اب جب بچے نارملی بھی یوزلی بھی اگر بچے گھر میں بات کرتے ہیں, آتے ہیں گھر میں بات کرتے ہیں, تو آپ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ بچوں سے کمیونیکیٹ کیا کرتے ہیں. بہت دفعہ جب پیرنٹس ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا گفتگو رہتی ہے. ہم اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ پڑھائی کیسے جا رہی ہے, اچھا کسی اسٹڈی میں کوئی مشکل پیش تو نہیں آ رہی, میں کہ چلو اس کے علاوہ کیا بات کرتے ہیں, کہ اس کے علاوہ تو بات اتنی زیادہ نہیں ہوتی. سو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم بچوں سے بات کیا کرتے ہیں, کس چیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گھروں کے اندر بچے جب اپنی شکایت لے کر آتے ہیں, کوئی مسئلے کا اظہار کرتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم کیا ان کی بات کو سنتے ہیں, کیا ان کی بات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, کیا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اپنی فیلنگس اس طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے بڑے کرتے ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو غصہ دکھا رہا ہے اس کے اندر اس کے ہو سکتا ہے اس کے بیک اینڈ کے اوپر کوئی بہت اور پریشانی ہو, کوئی اور بہت مسئلہ ہو. کیا ہم اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہم بچوں کو اتنی اسپیس دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات آ کے ہم سے کہہ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جب یہ چیزیں آپ فراہم کرتے ہیں تو پھر بچوں کو آپ آہستہ آہستہ امپاور کرتے ہیں, اور پھر وہ پھر اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ پھر وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر کے بارے میں لوگوں سے بچوں سے جھوٹ نہ بولیں. مثال کے طور پہ جب ارتھ کوئک آیا, ایک کوپنگ اسٹیٹمنٹ لوگوں نے بچوں کے لیے کی ہوئی تھی کہ اچھا یہاں پہ اب ہم جہاں پہ آ گئے ہیں محفوظ ہیں, اب یہاں پہ ارتھ کوئک نہیں آ سکتا. وہ اگلے دن ایک اور ٹرائمر آتا ہے, وہ پھر بچے پھر کہتے ہیں چلیے یہاں تو آ رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب آپ بچوں سے بات کریں, خاص طور پہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے, ارتھ کوئک کے حوالے سے یا سیلاب کے حوالے سے, بچوں کو فیکٹس بتائیں. اور بچے بہت سمجھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اسکولوں کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ ارتھ کوئک آتے کیسے ہیں, وہ پلیٹلیٹس کیسے چینج ہوتی ہیں, زمین کے اندر کیسے ہوتی ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے جس کے تھرو یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نیچرل چیز ہوتی ہے تو آپ کوپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ اگر کس جگہ پہ ہیں تو آپ وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے. آپ کمرے کے اندر ہیں تو آپ کس طریقے سے آپ کا وہ پریڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں. کمرے کے اندر اگر آپ پھنس گئے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے جس کی آپ میز کے نیچے جا سکتے ہیں, کیسے آپ پناہ لے سکتے ہیں. اگر فلڈ ہے تو آپ اونچی جگہ پہ کتنے جلدی جا سکتے ہیں. آپ کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ اپنے فلڈ میں اپنے آپ کا خیال رکھ سکیں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان ٹچ رہ سکیں. سو وہ والی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ جب آپ اس پہ کرنا شروع کرتے ہیں تو بچوں کو ہم کہتے ہیں سینس آف کنٹرول واپس آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک چیز ہے, نیچرل ہے, ہو سکتی ہے, فلڈ بھی آئیں گے, ارتھ کوئک بھی آئے گا, یہ ایک نیچرل چیز ہے, ہم اس کو روک نہیں سکتے. یہ نہیں ہوگا کہ کبھی یہاں پہ کبھی کچھ بھی نہیں آئے گا, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. لیکن پھر اس سے کوپ کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور جب اس کے اوپر آپ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تو دے ول آلویز فیل ان کنٹرول, اور وہاں سے پھر ان کی ایموشنل جو ہیلتھ سینس ہے وہ اسٹرینتھنگ. سو بیسیکلی بچوں کے کیس میں جو آج کل سیلاب کے حوالے سے بھی ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے وہ کیوں آ رہی ہے اور وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے, کس طرح سے امپیکٹ کرتی رہے گی. کیونکہ یہی بچے جو ہیں وہ 10-20 سال بعد دے ول بی دا ایڈلٹس, دے ول بی, سو وی نیڈ ٹو بی ٹرو ٹو دیم. اور وہ ان کے ساتھ یہ رائٹ کہ اگر ان کو فیکٹس کا پتہ ہوگا, ان کو سولوشنس کا پتہ ہوگا, تو وہ ایک ہوپ لیسنس یا وہ جو ایک ڈر اور خوف کا جو ان کا ایک سما ہوگا وہ بھی کم ہوگا. بٹ آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ بریدنگ ٹیکنیکس یا جس طرح سانس اگر ایک ہم مخصوص طریقے سے لیتے ہیں تو وہ ہمارا جو نروز ہیں اس کو وہ کام کر سکتا ہے.
اور بڑوں کے لیے بھی ظاہر ہے اٹس ہیلپ فل, بٹ بچوں کو بھی اگر یہ ایکسرسائزز کروائی جائیں تو وہ ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو کچھ ایسی ٹیکنیکس بتائیے گا جو کہ لوگ عام طور پہ اپنے گھر پہ بھی جو ہے بچوں کو کروا سکتے ہیں. بریتھنگ ایک تو آف کورس بچوں کے لیے بھی اتنا ہی ہیلپ کرتا ہے جتنا بڑوں کے لیے ہیلپ کرتا ہے. بریتھنگ کے لیے ہم کبھی کبھی بچوں کو, جیسے بڑوں کے لیے کو سمجھنا آسان ہے کہ اچھا لمبا سانس لیں, بچوں کے ساتھ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہم بہت ان سے کہتے ہیں کہ اچھا فیل کریں کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے. دے وڈ سے کہ اچھا پنک کلر پسند ہے, تو آپ فیل کریں کہ آپ کا سارا پنک کلر, آپ سانس اندر لے رہے ہیں, آپ کا پنک کلر جو ہے وہ سارا آپ کے اندر جا رہا ہے. اینڈ دین وین یو آر ایکسیلنگ, جب آپ سانس باہر لے رہے ہیں تو آپ کے اندر سے جو کالے رنگ کا ہے وہ واپس وہ باہر جا رہا ہے. اینڈ اس طرح آہستہ 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 اندر آپ کے اندر ایک اچھا پنک کلر جو ہے بھرتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے. تو بہت دفعہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ بہت جیسے کہتے ہیں بہتر محسوس کرتے ہیں. بہت دفعہ بچوں کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا وہ کون سا فیمس آپ کا بہت فیوریٹ جو ہے وہ ٹوائے ہے, یا کون بہت سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت عزیز ہے, اچھا اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. تو وہ کبھی کبھی امیجنیشن کے ذریعے, بریتھنگ کے ذریعے جو ہے پھر وہ بچوں کو ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کسی بھی سچویشن کے اندر اپنے آپ کو بہتر یا اپنے آپ کو آرام دیں یا کمفرٹیبل یا جسے کہتے ہیں پرسکون محسوس کریں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, کسی بھی سچویشن کے اندر کر سکتے ہیں. ہم کیمپس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. بچوں کی جو حفاظت کے حوالے سے بہت سارے جو ادارے کام کر رہے ہیں, اس میں حکومتی لیول پہ بھی ہیں, اور جس طرح یونیسیف کے بھی کچھ انیشیٹوز ہیں اور باقی بھی کچھ اداروں کے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت سے جیسے ہر پروونس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اپنے میکینزمس ہیں. فیڈرل کے اندر چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن یونٹس بنے ہوئے ہیں, پنجاب کے اندر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی چائلڈ پروٹیکشن سے کچھ میجرس کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب جو ان کا کنیکشن ہو آپ کے ڈیزاسٹر کے پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ NDM میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پروونشل ادارے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کا آپس میں کنیکشن ضرور موجود ہو, تاکہ جب بچے ڈسپلیس ہوتے ہیں, اگر وہ گمتے ہیں, اگر وہ اپنی فیملی سے بچھڑ جاتے ہیں, تو آپ کو فوراً جو ہے آپ بیورو کو بھی اطلاع دے سکیں. اگر آپ کو بچے ملتے ہیں کسی ایسی سچویشن میں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کہاں لے کے جائیں, تو آپ کے پاس ایسے شیلٹرس موجود ہوں جہاں پہ آپ بچوں کو لے جا سکیں. وہاں پہ شیلٹرس کے اندر پھر ایسے ٹرین لوگ موجود ہوں جن کو پتا ہو کہ ڈیزاسٹر افیکٹڈ بچوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, اور وہ کیسے ڈفرینٹ ہوں گے باقی بچوں سے, اور آپ نے ان کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. سو ایک بڑی ہولسٹک رسپانس کی ضرورت ہے جو اسپیسیفکلی بچوں کے لیے بنایا گیا ہو, جس میں بچوں کے ضروریات کا خیال رکھا جائے کہ وہ بچوں کا بڑوں سے مختلف سوچتے ہیں, بڑوں سے مختلف فیل کرتے ہیں, اور بڑوں سے مختلف جیسے وہ ہیں, تو اس لحاظ سے پھر ان کے لیے کیا اسپیسیفک انٹرونشن ہو سکتی ہے, ان کو ان کی ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے, ان کے گمنے کے حوالے سے, ان کو وہ ریسٹور, ان کی جو انرجی ہے وہ ریسٹور کرنے کے حوالے سے کیا اسپیسیفک چیزیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادارے ضرور موجود ہیں, جن کا کوآرڈینیشن اتنا اسٹرانگ ہے نہیں. اس کوآرڈینیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر کسی بھی, اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ پروٹیکشن بیورو ہے, چاہے وہ پروٹیکشن یونٹس ہیں, چاہے جو بھی ہیں, وہ اپنے کام کے اندر پھر ڈیزاسٹر والا ایک ایلیمنٹ بھی رکھیں کہ جب ڈیزاسٹر آئے گا تو پھر بچے جب اس کا شکار ہوں گے تو ہمارے پاس کیا چیزیں آلریڈی موجود ہونی چاہیے, ہمارے پاس کون سا اسٹاف ایسا موجود ہونا چاہیے, ہمارے اسٹاف کو کن چیزوں پہ ٹرین ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارا اسٹاف جو ان اداروں میں ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ڈیزاسٹر پہ کام کرتے ہیں, وہ سائیکو سوشل پہ ٹرین ہوں گے, لیکن وہ بچوں کے ساتھ سائیکو سوشل پہ ٹرین نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اس اسپیسیفک نیڈ کے اوپر آپ کو لوگوں کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں, ان کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے, ان کو کیسے یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی اسپیسیفک نیڈس ہوتی ہے, ان کو کس طریقے سے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. وہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ان کے آپس میں ایک کوآرڈینیٹڈ نیٹ ورک ہو, جس کے ذریعے پھر یہ اسی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہم کی جا سکتے. رائٹ, نیشنل لیول پہ کوئی سینٹرل ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس کے اوپر سب مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہوں؟ اس وقت چونکہ پروونشل ادارے بنے ہوئے ہیں تو سب کے ہر پروونس کا اپنا ادارے ضرور کام کر رہے ہیں. نیشنل لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل کا اپنا ایکٹ ہے, لیکن وہ فیڈرل لیول کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. سو اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیشنل لیول کے اوپر ایک نیشنل پالیسی بنا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت اس لیے کہ اب بہت فریکوینٹلی یہ چیزیں ہونے شروع ہو گئی ہیں. 2010 کے بعد بڑا سیلاب 2022 میں آیا تھا, لیکن اس کے صرف 3 سال کے بعد دوسرا, اور یہ ون آف دا بگیسٹ فلڈ ابھی تک جو ہسٹری میں ہے. سو وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اب یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہوئی ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ جتنا ایک سینٹرل سسٹم بنا سکتے ہیں جس میں آپ ساری چیزیں ویل کوآرڈینیٹڈ ہوں, تو وہ بہت اس وقت بہت ضرورت ہے اس چیز کی. بیکاز آئی تھنک کہ ہم جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں اس میں ناؤ دے آر لنکڈ ٹو کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج کے بعد میرے خیال سے جو امیجیٹ رسپانس کے بعد لوگوں کی جو سائیکو سوشل نیڈز ہیں اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے
تو ہمارے پاس وائلنس کے بھی زیادہ کیسز آئیں گے. بچے ہو سکتا ہے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں, تو جو ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کام کیا ہوا ہے ہمارا اس پہ بھی وی مے گو اے لٹل بیک. پھر اس کے علاوہ جو نیوٹریشن کے حوالے سے ہمارے انیشیٹیوز ہیں, جتنے بھی مطلب میرے خیال سے ڈیولپمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں, وہ سارے جڑے ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ اور لوگوں کے مینٹل ویل بینگ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور انفارچونیٹلی جب ہم ڈیزاسٹر کو رسپونڈ کرتے ہیں, ہم کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے بالکل فرق کر دیتے ہیں, الگ کر دیتے ہیں, سیپریٹ کر دیتے ہیں. سو مثال کے طور پہ ہم نے سندھ کے اندر بھی کچھ اور جگہوں پہ بھی دیکھا کہ جب ڈیزاسٹر آیا, جب سیلاب آیا, تو اس کے بعد جو شیلٹرز تھے, خواتین کے شیلٹرز تھے, وہ بند ہو گئے, اس لیے کہ ان کو اس وقت ہمیں فوری طور پہ جو ضرورت ہے وہ اسینشیل سروسز کی ہے. اچھا, اسینشیل سروسز ان کی نظر میں صرف فوڈ ہے یا جسے کہتے ہیں شیلٹر ہے, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ پھر جو شیلٹر, جو خواتین پہ کام کرنے والے ادارے ہیں یا خواتین کے تحفظ دینے والے ادارے ہیں, وہ بھی اسینشیل سروسز ہیں. اس لیے کہ ڈیزاسٹر کے دوران یہ وائلنس کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں, بچوں کے اوپر بھی اور بڑوں کے اوپر بھی. ان کا ریٹ بہت ایک دم سے انکریز ہوتا ہے. وہ ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا, وہ ہم نے ارتھ کوئک میں بھی دیکھا, وہ ہم نے ڈیزاسٹر میں بھی دیکھا, فلڈس میں بھی دیکھا, سیلاب میں بھی دیکھا کہ بچوں کے اوپر بھی, بچوں کے اوپر ہیراسمنٹ کے اوپر, لڑکیوں کے اوپر ہیراسمنٹ کے اوپر کیسز بہت زیادہ ہوئے. خواتین کے اوپر جو تشدد ہے, ایون جو گھریلو تشدد ہے, وہ بہت زیادہ ہوا. تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ جو سروسز ان سے جڑی ہوئی ہیں ان ساروں کو ہم اسینشیل سروسز مانیں. اور ان کو بھی جب ہم اپنا پورا پلان کرتے ہیں, جب کوئی بھی کنٹری اپنا پلان بناتا ہے ڈیزاسٹر سے کرنے کے لیے, تو ان ساری سروسز کو بھی آپ رکھیں, ٹاپ پہ رکھیں کہ یہ والی چیزیں ہوں گی جس کا امپیکٹ ہے. اب کووڈ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا کہ وہ وہاں پہ جو گھریلو تشدد ہے وہ انکریز ہوا, اس لیے کہ لوگ آل دا ٹائم گھروں کے اندر محصور تھے, فائنینشیل پرابلمس بھی تھیں, بہت ساری پرابلمس تھیں, اور ان کی وجہ سے پھر ان کو جب وہ ایک جگہ کے اوپر بند ہوئے اور جب ان کو کوئی اور اسٹریس نکالنے کا کوئی اور طریقہ نہیں نکلا, تو ان کا غصہ اپنے گھر کے بچوں پہ بھی نکلا اور اپنے گھر کی عورتوں پہ بھی نکلا. اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے سب کی اسینشیل سروسز جو آپ کے شیلٹرس ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے اس وقت تو داخلہ بھی بند ہو گیا تھا دارالعلومات کے اندر خواتین کا. سو وہی بہت ضروری ہے کہ پھر آپ ان ساری سروسز کو بچوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, ان کو اسینشیل سروسز پیکیج کا حصہ بنائیں, جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. اب اس وقت یہ رپورٹڈ چیز ہے کہ آپ کی جو گرل چائلڈ ہے, اس کی ہراسمنٹ کے ایشوز بھی بڑھتے ہیں, ان کی چائلڈ میریجز کے ایشوز بھی بڑھتے ہیں, اور یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے. تو پھر آپ قوانین ایسے بنائیں کہ جو ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں کہ اگر یہ ایسا ہوگا, اگر ڈیزاسٹر آئے گا, سیلاب آئے گا, تو یہ رسک ہیں بچوں کے حوالے سے, اور ان رسک کو ہم نے پہلے سے نظر میں رکھنا ہے. سو وہ اس کا پوری تیاری کا حصہ بنائیں, جس وقت اتنا فوکس میں نہیں ہے. اینڈ اگین آئی تھنک کہ وہی مینٹل ویل بینگ اگر اس کا ہم خیال رکھیں گے یا سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے اس کو پرووائڈ کریں گے, تو لوگ اپنے بہت سارے مسائل کا خود حل نکال سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جس طرح کا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے, اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم صرف ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں اس کی حد تک ہی سوچتے ہیں, بٹ جو ٹو ہیو یہ سائیکو سوشل سپورٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو باقی انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو سائیکو سوشل ہے, جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جو آپ نے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ جو ہیلپ کرے گا لوگوں کو الٹیمیٹلی اپنی ہیلپ خود کرنے میں, اس کے اندر آپ کو بہت جسے کہتے ہیں ایکسٹرا ویگنزا, بہت کہتے ہیں پیسوں کی یا بہت فائنینشیل اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ایک اچھا سروس پرووائڈر جو کیمپ میں کام کرتا ہے, جو فیلڈ میں کام کرتا ہے, اگر آپ اس کو ایک اچھی سائیکو سوشل سروس کی ٹریننگ دے سکتے ہیں, پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو وہ بہت منیمم چیزوں کے ساتھ, منیمم کہتے ہیں سامان کے ساتھ, وہ کم از کم لوگوں کی بات کو سن سکتا ہے نا, غور سے بیٹھ کے سن سکتا ہے. وہی بہت لوگوں کو ہمت دیتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس میں پیسے بھی زیادہ آپ کے انوالو نہیں ہوتے, لیکن وہ سوچ لانے کی ضرورت ہے, وہ اینگل لانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز آپ کو لانگ ٹرم میں ہیلپ کرے گی. اور اگر آپ آج لوگوں کی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے, یہی نیشن, یہی بچے بڑے ہوں گے, یہی نیشن جو ہے وہ اگلے 2 سال کے بعد پھر وہیں پہ کھڑی ہوگی, اور یہ لانگ ٹرم میں یہ الٹیمیٹلی یہ جو ہیں یہ آپ کے پاس واپس آئیں گے اسی طریقے سے اپنے بہت سارے نفسیاتی الجھنوں کے ساتھ. تو اس چیز کو, اس سے بچنے کے لیے کہ کل کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی الجھنوں کے پاس, پروفیشنل لوگ کے پاس جائیں, بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت شروع سے ان چیزوں پہ ایڈریس کریں, کیمپ کے لیول کے اوپر, فیلڈ کے لیول پہ ایڈریس کریں, تاکہ وہ چیزیں آگے نہ بڑھیں. Before we conclude, tell me any advice that you have received in your profession or your time with Rozan that has really helped you being a development practitioner. اچھا, یہ بہت ایک ایڈوائس کوئی ایک ٹاپ آف دا لائن, آئی تھنک جو دیٹ دس ٹاپ آف مائی ہیڈ, اور جو کہ جسے کہتے ہیں جو بہت جس کے اوپر ہم بہت بات کرتے ہیں روزن کے اندر, اور جس پہ آئی تھنک
بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے جس نے مجھے بہت ہیلپ کیا. دیٹ واز اے سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں, اپنی چیزوں کے بارے میں. اچھا, اپنے آپ کو جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی صرف خامیوں اور خوبیوں کے بارے میں جاننا, اپنی کمزوریوں کو بھی جاننا, اپنے ٹریگرس پوائنٹس کو بھی جاننا, اپنے اسٹریسز کو بھی جاننا, اپنے تعصبات کو بھی جاننا, اپنے یہ بھی دیکھنا کہ ہم کن چیزوں کے اوپر بہت غصہ محسوس کرتے ہیں, ان چیزوں کو جاننا. اچھا, پھر سیکنڈ لیول پہ اچھا غصہ محسوس کیوں کرتے ہیں, اگر ہمارے کچھ ٹریگرس ہیں تو وہ کیوں ہیں, اور پھر وہ اپنے آپ کو ڈیپلی سمجھنا. اور جتنا اپنے آپ کو ڈیپلی سمجھتے ہیں پھر اتنا پھر اپنے آپ کو بہتر پرفارم بھی کر سکتے ہیں, اتنا اپنے آپ کو بہتر شہری بھی بنا سکتے ہیں, اتنا آپ خاندان کا بہتر فرد بھی ہو سکتے ہیں, اتنی آپ اپنے لیے باؤنڈری لائنس بہتر کھینچ سکتے ہیں, اتنا اپنے پروفیشنل کو جو ہے وہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی دے سکتے ہیں, اور اتنا بہتر کوالٹی ٹائم آپ اپنے لیے بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اتنے آپ کے کنیکشنس بہتر ہوتے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز دا ون تھنگ دیٹ آئی لرن فرام دا ویری بگننگ فرام دا فرم روزن. اور وہ پھر ہمیشہ میرے ساتھ رہی, اس نے پھر ہمیشہ میری ہیلپ بھی کی ہر اسپیکٹ میں, ہر سچویشنس میں. آئی ایکچولی مطلب میں خاموشی سے بیٹھی ہوں, میں نے سوچا کہ یہ چیز مجھ پہ اگر اس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. اور جتنا پھر آپ ڈیپلی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, اتنا پھر آپ ان سچویشن سے بہتر طور پہ کوپ کر سکتے ہیں. دیٹس ریئلی امیزنگ. سو بیسیکلی جو سیلف اویئرنیس ہے وہ آپ کو اٹ آلسو ہیلپس یو ٹو سی یور سیلف ایز اندر پرسن. تو آپ ایک اپنے آپ کو وہ شخص دیکھتے ہیں جس کو غصہ بھی آنا ہے, جس کو بھوک بھی لگنی ہے, جس کو تو وہ جب آپ اپنے آپ کو ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کو پھر جو میرے خیال سے آپ کا اینگر ایشوز جو ہیں اس کو بھی وہ اگر کنٹرول ہو سکتا ہے, یا اگر آپ کو بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جس میں مسائل کا حل سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آپ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سچویشن میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ٹریگرنگ پوائنٹس کیا ہیں, سو آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں الرٹ رہیں گے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ بات اب ہوگی تو مجھے غصہ آئے گا, اینڈ آئی ہیو ٹو سی کہ مجھے پھر غصہ نہ آئے, یا میں کسی کو کیسے بہتر طور پہ ایکسپریس کر سکوں, یا کیسے اپنی بات کو بہتر طور پہ کہہ سکوں. سو وہ پھر آپ کو بہت ان چیزوں کے اوپر جتنا آپ ڈیپلی اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا پھر آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور میرے خیال سے وہی بات ہے کہ آپ پھر اپنے ایموشنس کو سپریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ غصہ ہے, یہ اس ٹائم کے لیے ہے. آپ اپنے آپ کو ایز اے انسان دیکھتے ہیں کیا میں بھی لائک ادر پیپل میں بھی لائک میری بھی کچھ رائٹس ہیں, میری بھی کچھ کمزوریاں ہیں, میری بھی کچھ ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں, میری بھی کچھ اسٹریسز ہیں, تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں. اور دین وہ آپ پھر اس میں سیلف لو جو ہے وہ ایلیمنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, سیلف کیئر کا. تو وہ دیٹ آلسو ہیلپس یو آپ کے جو ایموشنز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے میں, بالکل ایکسپریس کرنے میں, ریگولیٹ کرنے میں, پروسیس کرنے میں, ایکسپیرینس کرنے میں. ہم بہت دفعہ جو ایکسپریس کرتے ہیں ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے اپنی فیلنگس کو, تو ان کو بہتر طور پہ ایکسپیرینس کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. Fawzia, thank you so much for your time. It was a pleasure having you over and I've learned a lot in this conversation. Thank you so much for having me here.